عظیم باپ کے عظیم فرزند قرآن و سنہ موومنٹ کے سربراہ حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے ولولہ انگیز خطاب سے پہلی نشست کا اختتام فرمائیں۔ محترم جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ۔ حضرات گرامی قدر، مسلمان مشرق میں رہنے والا ہو یا مغرب میں رہنے والا ہو، پاکستان میں رہنے والا ہو یا عالم عرب میں رہنے والا ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کا پروردگار اللہ ہے، ہم سب کے مرشد، ہم سب کے نبی، ہم سب کے رسول حضرت محمد رسول اللہ ہیں۔ ہم سب کے سب قبلہ بیت اللہ شریف کو مانتے ہیں، اور جس کا رب اللہ ہو، جس کے قائد حضرت رسول اللہ ہو، ان کی کتاب قرآن مجید ہو، جن کا قبلہ بیت اللہ الحرام ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہاں کسی بھی قوم سے کیوں تعلق رکھتے ہو، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مسلمان ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ دنیا کے کسی مقام کے اوپر کسی ایک مظلوم انسان کے اوپر بھی ظلم ہو، ہم اس ظلم کو گوارا نہیں کر سکتے، لیکن اگر ظلم کا نشانہ بننے والا کلمہ طیبہ کو پڑھنے والا ہو، اللہ کو رب ماننے والا ہو، مدینے والے مصطفیٰ کو اپنا قائد ماننے والا ہو، بیت اللہ کو اپنا قبلہ ماننے والا ہو، تو اس کے اوپر ہونے والے ظلم کو ہم کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، آج القدس کے علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹوں کو نوچا جا رہا ہے، مسلمان نوجوانوں کے سینوں میں سنگینوں کو اتارا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، گھر تو گھر ہے، ہسپتالوں کو بھی بمباری کے ذریعے تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ القدس کے علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے اور یہودیوں کو پکار کے یہ بات بتلائے، ہیبر ہیبر یا یہود، جیش و محمد سوف یعود۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ کا لشکر آ کے رہے گا، فاروق اعظم کے فرزند بیدار ہو کے رہیں گے، صلاح الدین کے بیٹے میدان عمل میں آ کے رہیں گے، اور انشاءاللہ قبلہ اول کو پنجہ یہود سے آزاد کروا کے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس موقع کے اوپر مجھ سے پیشتر بہت سے لوگوں نے جہاد کی بات کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر باشعور علماء موجود ہیں جو ریاست کے اندر ریاست کو بنانے کے قائل نہیں ہیں، جو دہشت گردی اور جہاد کے درمیان موجود فرق کو سمجھنے کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے قادر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، علماء کا کام ابلاغ حق ہے، علماء کا کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فروغ ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، جہاد کرنا یہ ریاست کا حق ہے، ریاست کا مینڈیٹ ہے، لیکن علماء اسلام کا یہ حق ہے کہ وہ ریاست سے جہاد کا مطالبہ کریں۔ ہم جنرل عاصم منیر سے تمام مکاتب فکر کے علماء مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اعلان جہاد کریں، انشاءاللہ مسلمان امت کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ جنرل صاحب اعلان جہاد کریں کہ آپ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جس طرح اعلان جہاد کرنا یہ حکومت وقت کا مینڈیٹ ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور علماء اسلام اللہ کے فضل و کرم سے ریاست کے اندر ریاست بنانے کے قائل نہیں ہیں، ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، لیکن جہاد کا مطالبہ کرنا یہ ہمارا حق ہے، اور دنیا کے اندر ہمیں کوئی شخص نہیں روک سکتا۔ تاریخ اسلام اس بات کے اوپر شاہد ہے، جب کعب ابن اشرف نے نبی کی حرمت پہ حملہ کیا، اس وقت محمد بن مسلمہ نے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ جب ابو رافع یہودی نے حضرت رسول اللہ کی حرمت پہ حملہ کیا، عبداللہ ابن عتیق نے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، جب مرہب نے مسلمانوں کا استحصال کیا، حضرت حیدر کرار نے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جنرل عاصم منیر اگر پیش قدمی کا اعلان کرتے ہیں، ہم بھی یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، وہ موجودہ دور مادیت کا دور ہے، وہ موجودہ دور جو ہے وہ وسائل کی فراوانی کا دور ہے، وہ موجودہ دور جو ہے زرپرستی کا دور ہے، وہ موجودہ دور جو ہے وہ کفار کے رعب اور دبدبے کا دور ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کے شعلے جب بھڑک اٹھتے ہیں، جب اسلام کا علم لہرانے کے لیے میدان عمل میں مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے علماء میدان عمل میں نکل آتے ہیں، پھر اللہ کے فضل و کرم سے خوف کی چادر کو پھاڑ دیا جاتا ہے، رعب اور دبدبے کی چادر کو تار تار کر دیا جاتا ہے،
یہود کو انشاءاللہ گرایا جائے گا، فاروق کی روایات کو انشاءاللہ پلٹایا جائے گا، صلاح الدین کے دور کو انشاءاللہ بحال کروایا جائے گا، اور غزہ میں ہونے والے ظلم کو انشاءاللہ بند کروایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ اہالیان غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اگر قائدین ملت اسلامیہ، اگر علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان ہو یا دیگر قائدین ہو، اگر آپ کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی ہمنوائی کے لیے، غزہ کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، کہ آپ بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور جن جن مسلمان ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، ان کے حکمرانوں کے کانوں تک سفارتی انقطاع کا پیغام پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور اگر اعلان جہاد کیا جائے، آپ جہاد کی اس کال کے اوپر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آہر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔